اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال بھر میں ایک رات بڑی عظمت والی عطا فرمائی ہے، بڑی برکت والی عطا فرمائی ہے، اور اس کی عظمت و برکت کا اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت اس رات کے نام سے نازل فرمائی جس کو ہم اور آپ سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں شب قدر کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، یعنی آسمانی دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن مجید کو یک بارگی اتار دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ قرآن مجید کی ان آیات سے شب قدر کی فضیلت کا، اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو شب قدر عطا فرمائی۔ شب قدر کی فضیلتیں احادیث سے بھی ظاہر ہیں، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ شب قدر سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے، اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض علماء کا قول ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہوتی ہے، لیکن شب قدر کو اتنا پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ پوشیدہ رکھنے کے چند اسباب، چند وجوہات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو اس لیے پوشیدہ رکھا، گویا انسان شہوت کے غلبے کی وجہ سے شب قدر کو جانتے ہوئے بھی اگر اس رات کوئی گناہ کر بیٹھتا تو انجانے میں کرنے سے زیادہ جان کر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے شب قدر کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ رمضان شریف کی ہر رات کا احترام کرے اور ہر رات میں شب قدر کو تلاش کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کو پوشیدہ رکھا، جیسے توبہ کے قبول ہونے کا معاملہ اللہ نے پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا معاملہ پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر لمحہ خوف کھاتا رہے۔ اگر موت کا معاملہ پوشیدہ نہ رکھا جاتا تو بندہ بے خوف ہو جاتا اور موت کا وقت قریب آتے ہی نیکوکار ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو پوشیدہ رکھا اور انہی میں سے شب قدر بھی ہے۔ اب شب قدر جب مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی شب قدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا کثرت سے مانگوں کہ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا تحفہ
اس امت کو شب قدر کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اس کی ایک فضیلت اور بیان کی جاتی ہے۔ تفسیر خازن میں سورہ قدر کی تفسیر کے تحت یہ بات بیان کی گئی کہ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور جو بندہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جس حال میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعائے استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان کی ہر رات کا ادب و احترام کریں، اور خاص کر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں عبادت کا اہتمام کریں، کچھ نوافل ادا کریں، کچھ تلاوت کریں، اور حسب حیثیت کچھ نہ کچھ راہ خدا میں صدقہ کریں، کیونکہ اگر یہ نماز ادا کرنا، راہ خدا میں صدقہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اگر شب قدر میں ہو گیا، شب قدر مل گئی، تو یقین جانیں کہ وہ اس رات میں چند نوافل ادا کرنا 1000 مہینوں میں نفل ادا کرنے سے بہتر ہوگا۔ اس رات میں وہ تھوڑی سی تلاوت کرنا 1000 مہینوں میں تلاوت کرنے سے بہتر ہوگا، اور اس رات میں راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا 1000 مہینوں میں خرچ کرنے سے بہتر ہوگا۔ لہذا کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور تمام مسلمانوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مبارک رات کا صدقہ عطا فرمائے، ہم تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔